اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جیسا کہ تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں بائش ٹی وی کی جانب سے آج کی ہماری گفتگو امام ضامن پر ہے، اور جس میں نے سرنامہ کلام میں پروردگار عالم کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم نے خطاب کیا یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کیجیے۔ یعنی پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے، مگر اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام ضامن کے حوالے سے اسی آیت پر ہماری مختصر گفتگو ہے کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی انسان کسی مصیبت میں پریشان ہو جائے، گر جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ وسیلہ تلاش کرے، تو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نبیوں کو وسیلہ قرار دیا ان کی امت کے لیے، اسی طرح اللہ نے معصومین کو وسیلہ قرار دیا اس امت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا تاکہ لوگ پیغمبر اسلام کا واسطہ دے کر توسل کر کے اللہ سے جو دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے اور ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ اور اسی طرح امام ضامن کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی سفر پر جاتا ہے تو لوگ اسے اپنے گھر والے، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار امام ضامن اس کے بازو پر باندھتے ہیں۔ یعنی وہ امام ضامن یہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب بھی انسان کسی سفر پر جاتا ہے تو وہ امام ضامن یعنی امام علی رضا علیہ السلام کو ضامن قرار دیتے ہوئے اس کے بازو پر وہ باندھتے ہیں اور پھر اسے سفر پر روانہ کر دیتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ امام ضامن کی زیادہ تر جو روایات موجود ہیں تاریخ میں، ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک جو ہرنی تھی کہ جو غزالہ شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی، اس نے امام رضا علیہ السلام سے فریاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے چھڑوا دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں۔ امام نے شکاری سے فرمایا کہ میں اس ہرنی کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، تو شکاری نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ ہرنی واپس آ گئی۔ یہ واقعہ اہل البیت علیہ السلام کی امانت داری اور ضمانت کی علامت بن گیا، اور اسی لیے امام رضا علیہ السلام کو بعض اوقات ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام وہ اہل بیت کے فرد ہیں کہ جنہیں وسیلہ بنانے کی احادیث میں بھی روایات میں بھی اس چیز پر روشنی ڈالی گئی کہ جس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرماتے ہیں کہ نحن وسائل اللہ الی خلقہ ہی، پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں، یعنی لوگ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمیں وسیلہ نہ بنایا جائے۔ اور اسی سلسلے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحن حجج اللہ و نحن ابواب اللہ، فرماتے ہیں امام کہ ہم اللہ کی حجت ہیں اور ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں۔ اسی سلسلے میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں اور ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے ان ہستیوں کو ضامن قرار دیا ہے، لوگ اللہ تک بھی پہنچتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اب کیا امام ضامن باندھنا شرعی اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا کہ امام ضامن باندھنا واجب یا مستحب شرعی حکم کے طور پر کسی حدیث میں نہیں آیا، لیکن یہ کام توسل اور تبرک کے باب میں ضرور آتا ہے کہ انسان جب توسل کرتا ہے اہل بیت سے تو اسی حوالے سے یہ امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ یہ ایک جائز عمل ہے اور مباح ہے،
جب تک اس کام میں حرام کا عقیدہ شامل نہ ہو تب تک وہ جائز ہے اور وہ مباح ہے۔ اور فقہی اصول کے مطابق اور علم فقہ میں اصول ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ الاصل فی الاشیاء العجابہ، چیزوں میں اصل حکم جواز ہوتا ہے، جب تک کوئی چیز حرام ثابت نہ ہو وہ کام جائز ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب سے آ کر توسل کرتے ہیں، اور قرآن نے پروردگار عالم نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے بیٹے آ کر حضرت یعقوب سے آ کر کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یعنی بیٹوں نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیا اور اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کروائی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا بہ، رسول اللہ جب اللہ سے مانگو تو میرے وسیلے سے ہی مانگو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہے، اللہ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہے تو میرے ذریعے اور میرا وسیلہ دے کر ہی اللہ سے دعا مانگے۔ تو اہل بیت بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ امام صرف وسیلہ اور دعا کرنے والے ہوتے ہیں، اور یعنی اللہ نے دنیا میں چیزوں کے اسباب کے ذریعے جاری کیا ہے، جیسے دوائی بیماری کا سبب ہے، اسی طرح اولیاء اللہ دعا کے قبول ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا امام ضامن باندھنے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ توسل اور تبرک ہے اور یہ علامت ہے، یہ واجب یا شرعی حکم نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو عمل جائز ہوتا ہے، اور اصل حفاظت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اہل بیت کے در پر آنا یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار بھی ہے، اور جو محبت اہل بیت سے کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو بھی ان ہستیوں کے ذریعے قبول فرمایا، اور جب وہ حضرت آدم علیہ السلام نے توسل کیا الہی بحق محمد وانت المحمود، الہی بحق علی وانت العالی، الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن وانت المحسن، الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، تو پروردگار عالم نے پنجتن پاک کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے ان کی جو ترک اولاد تھی اسے معاف کیا۔ تو بس ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ ہم اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے امام ضامن باندھیں تو یہ ایک جائز عمل ہے۔